إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال جل وعلا في مقام آخر: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية عند مسلم رحمه الله تعالى: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر، أو كما قال عليه الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، عظمت و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ اسی کے لیے عبادت کی تمام تر مشروع قسمیں لائق اور زیبا ہیں۔ وہ اپنی الوہیت میں معبود حقیقی ہونے میں وحدہ لا شریک ہے، خالق و مالک، رازق و مدبر ہونے میں وہ یکتا، تنہا اور منفرد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کی مصداق ہے۔ اچھے اچھے نام اور اچھی صفات اسی ذات کے لیے خاص ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس کے ناموں میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی مثیل اور کوئی شبیہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک، صاف، منزہ و مبرہ ہے۔ اسی ذات باری تعالیٰ نے ہم انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کے لیے اپنے ہی نیک بندوں کو منتخب کر کے اپنا پیغام دے کر اس دنیا میں بھیجا، جس پیغام کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو لوگوں کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں لا کھڑا کرنا تھا، جس پیغام کا مقصد لوگوں کو شرک و بدعات، خرافات سے متنبہ کرنا، اس کی ہلاکت خیزیوں سے آگاہ کرنا تھا، جس پیغام کا مقصد لوگوں کو زندگی جینے کا طور طریقہ سکھلانا تھا۔
اللہ کے ان تمام نیک بندوں انبیاء و رسول نے اپنے رب کے فضل اور توفیق سے رب کے پیغام کو بندوں کے نام عام کیا، اور جس طرح سے حق ہونا چاہیے اس حق کے ساتھ اس کی ادائیگی کی۔ ان تمام نفوس قدسیہ پر، انبیاء و رسول پر بیش بہا درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں اور عافیتیں نازل ہوں، خصوصاً سید ولود آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، آپ کے آل و ازواج پر، ذریات پر، صحابہ کرام پر، اور امت میں سے ان تمام اشخاص پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حقیقی معنی میں قائم و دائم ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سائر الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حاضرین گرامی، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، خطبہ جمعہ کا موضوع جو منتخب کیا گیا ہے وراثت کے تعلق سے، اور وہ الفاظ جو میں نے استعمال کیا ہے اس میں میراث کی ڈکار، سننے میں ذرا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، ہمارے اپنے کتاب و سنت کے ماننے والے لوگوں نے اس مسئلے میں جتنی کوتاہی برتی ہے، شاید ہی کوئی مسئلہ ہو ان کی زندگی میں۔ وراثت کے مسائل جو اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے ہی اچھے انداز میں، کہ اگر کہا جائے 2 2 4 کا جو مسئلہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے، اللہ عز و جل نے وراثت کے مسائل کو اس طور پر بیان کیا ہے قرآن کے اندر۔ آپ ذرا غور کیجئے قرآنی آیات میں، تو جہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس تفصیل کو ذکر کیا، مسلسل آیتیں ذکر کی، اور سورۃ النساء کی وہ آیات جس میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو ذکر کیا ہے، مسلمان مردوں نے بھی بھلایا۔ اللہ رب العالمین رحم فرمائے اس امت پر، جو فرض قرار دیا گیا تھا، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے وصیت کا لفظ استعمال کیا، فریضہ کا لفظ استعمال کیا، اور دیگر جتنے بھی الفاظ ہو سکتے تھے اس سلسلے میں شدید وعید کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ تمام الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم مسلمانوں نے اس مسئلے میں کوتاہی یہ کی ہے کہ نہ تو ہم نے اس کو پوچھا، اور اپنے اگر ہمارے اندر جو کمیاں ہیں کہ ہم علماء نے اگر اس کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا، عوام تک اس کو پہنچایا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں شاید ایسی بات نہ رہ گئی ہو کہ چونکہ ہمیں بھی مال کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں آیا ہے اس کے مقدر میں جتنی روزیاں لکھی ہوئی ہیں وہ یہاں سے لے کر کے، یہاں استعمال کر کے اور اپنے کھاتے میں جمع کر کے جائے گا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اس روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات کی رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ اب اس رزق کے حاصل کرنے میں یا تو آپ حلال طریقے سے اس کو حاصل کریں یا حرام طریقے سے حاصل کریں۔ اللہ عز و جل نے طریقوں کو بھی بتا دیا ہے، آپ کے سامنے راستے موجود ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے دکھا دیے انسانوں کی تخلیق کے بعد، پھر اس راستے میں جو چاہے اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی صحیح تعلیمات کو اپنا کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ کہلائے، یا جو چاہے ان تعلیمات کو ٹھکرا کر کے اس کا ناشکرہ بن جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، وراثت کہتے ہیں جو کوئی بھی مرد عورت میں سے جو کوئی بھی ہو جو مرنے کے بعد اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے جاتا ہے، اسی کو وراثت کا مال کہا جاتا ہے۔ میراث اسی لفظ سے بنا ہوا ہے وراثت کے ہی مسئلے میں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ النساء میں آیت نمبر 7 سے لے کر کے 14 تک، آیت نمبر 7 سے لے کر کے 14 تک تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ آیت نمبر 33 میں بھی ذکر کیا، اور اسی طرح سے آیت نمبر 176 جو سورۃ النساء کی آخری آیت ہے، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ وراثت کے مسائل میں جو ہم مسلمان کے یہاں تھوڑے تھوڑے سے باتوں کے لیے مسئلے پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں علماء کا اقوال کیا ہے، اس میں حدیث کیا کہتی ہے، اس مسئلے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، لیکن بڑے ہی کم ایسے اشخاص ہیں جو کبھی امام صاحب سے آ کر کے یا کسی عالم دین سے آ کر کے وراثت کے مسائل پوچھتے ہوں کہ ہمارے گھر میں اب وراثت کی تقسیم ہونی ہے، ہمیں اس سلسلے میں ذرا کچھ رہنمائی کر دیجئے۔
اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم پوچھنا تو چاہیے علماء کرام سے جو اللہ رب العالمین کے دین کے جاننے والے ہیں، کتاب و سنت کے حقیقی عالم ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنے ان مسائل کو جو کہ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد سے متعلق رکھا ہے، اس کو ایک بندے کا حق بندے کے اوپر، اور اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، کہ جو بندے کا حق بندے کے اوپر ہے اگر وہ اس دنیا میں ادا کر کے نہیں جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ ظالم ہے، چاہے وہ نمازیں اچھے پڑھتے ہوں، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہو، بڑے گھٹ قسم کا توحید ہو، غلیظ یعنی گاڑھے قسم کا توحید پرست ہو وہ بندہ۔ یہ حیدرآبادی وہ غلیظ نہیں ہے کہ جو گندگی کے معنی میں استعمال کرتے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں لفظ استعمال کیا ہے غلیظ کا، جس کا معنی ہوتا ہے مضبوط، اور کسی چیز میں جب گھٹ ہو اس کو کہتے ہیں غلیظ القلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آتا، لوگ آپ سے دور بھاگتے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی نرم دل بنایا تھا کہ اگر کوئی گالیاں بھی دے کر کے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر کے جاتے تھے، تب بھی کہتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں، نبوت اور رسالت کے مقام کو نہیں پہچانتے، تیری وحدانیت کو نہیں جانتے ہیں، یہ دین کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے غلیظ القلب کا لفظ استعمال کیا۔ ہم اپنے اہل توحید بھائیوں سے کہ جو ہر مسئلے پر دلیلیں چاہتے ہیں کہ قرآن سے دلیل دیجیے، حدیث سے دلیل دیجیے، ہمارے اسلاف نے کیا فرمایا ہے، ان کی زندگی میں اگر وراثت کے مسائل کی تفصیل نہ آتے ہوں تو پھر گویا کہ اللہ رب العالمین پر اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آخرت میں جو حساب و کتاب ہونا ہے، آپ کے اس مال کے بارے میں بھی حساب ہوگا جو آپ نے مال کسی کا جمع کر کے رکھا ہے۔ ماں باپ گزر جاتے ہیں، بھائی تقسیم نہیں کرتے اس کو، یہ کہہ کر کے کہ ہمارے جو ایک اسٹیٹس ہے معاشرے میں کہ بڑے پراپرٹی والے لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، بڑے زمین و جائیداد کے مالک ہیں، کہیں وہ تقسیم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک بات کو تقسیم کر کے بتا دیا قرآن کے اندر، اور ہم ہیں کہ اپنی اسٹیٹس کو لے کر کے کھڑا ہیں کہ اگر ہم نے بٹوارا کر لیا تو سب چھوٹے چھوٹے مال کے مالک بن جائیں گے، یہ جو بڑی پراپرٹی دکھ رہی ہماری یہ ختم ہو جائے گی، وہ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرنے کی بنیاد پر آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہونے والے ہوں گے، کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ لیکن اگر تو کسی بھائی کی جانب سے ان کی زبان سے یہ بات نکلتی ہو کہ ہم اس کو تقسیم نہیں کریں گے، ہم لوگ سب مل جل کر کے ایسے ہی رہتے جائیں گے، پھر نہ جانے کتنی بہنوں کا اس نے حق دبایا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے وراثت کے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 میں یہ جو لی کا لفظ آیا ہوا ہے یہ حج کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے حج کے فریضے کی ادائیگی کرو، کن لوگوں پر ضروری ہے؟ جو صاحب استطاعت ہیں۔ وہاں بھی لفظ لی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اسی کا ترجمہ فرض کے ساتھ کرتے ہیں کہ فرض ہے حج ان بندوں پر جو صاحب استطاعت ہیں، جو بیت اللہ تک جانے اور سفر کرنے کے خرچے کو اور اپنے اندر جسمانی طاقت و قوت کو رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر حج فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان کیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، والدان یعنی ماں باپ، والدان یعنی جس کو والدین کہتے ہیں، یہ عربی کا ورڈ ہے، وہ بدلتے رہتا ہے، اس کے کچھ عامل کے آنے کی وجہ سے عربی کے قواعد ہوتے ہیں۔ والدان کا لفظ استعمال کیا کہ ماں باپ میں سے کوئی بھی، والاقربون یا قریبی رشتہ دار ہوں، جب وہ انتقال کر جائیں اور وہ اپنے پیچھے جو کچھ بھی چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا حصہ ہے، اور سیم یہی لفظ استعمال کیا عورتوں کے لیے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو ان کے قریبی رشتہ دار یا والدین اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ نصیبا مفروضا، اللہ رب العالمین نے آگے مزید تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ جو حصہ ہے یہ مقرر کردہ ہے اللہ کی جانب سے، نصیبا مفروضا، فرض کیا ہوا ہے۔ نصیب حصے کو کہتے ہیں کہ جتنا جتنا جس کو دینا ہے اللہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، نصیبا مفروضا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا، ہمارے یہاں معاشرے میں بات ہونے لگتی ہے کہ جی چھوٹی سی پراپرٹی ہے، اب اس کو کیا تقسیم کیا جائے، بہنوں کو دکھانے لگتے ہیں کہ بہن یہ ایک ہی تو گھر ہے، اب اس گھر کو بھی تقسیم کر دینا، پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے۔
اللہ رب العالمین نے اس کو بھی وضاحت کر دیا ہے، مما قل منہ او کثر، وہ پراپرٹی، وہ ورثہ، وہ وراثت کا مال تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، تقسیم کرنا ہے تو کرنا ہے۔ ایک تو نصیب مفروضہ کہا کہ یہ فرض ہے، وہ حصے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس میں کوئی اپنے نہیں چلا سکتا کہ بڑے بھائی نے بڑی محنتیں کی ہیں لہٰذا اس کو زیادہ ملنا ہے، بڑے بھائی نے محنتیں کی ہیں اس کو زیادہ ملنا ہے، چھوٹا بھائی بڑا چہیتا تھا ماں باپ کے نزدیک، بڑا لاڈ اور پیار میں پلا تھا بڑھا تھا، اس کو کچھ اور دینا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کے لیے جتنا مقرر کیا ہے اس کو اتنا حصہ دینا ہے، نہ اس سے کمی کرنا ہے نہ اس میں زیادتی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نصیبا مفروضا مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ عز و جل نے جب اس کو مقرر کر دیا ہے اور اس کے حصے بنا دیے ہیں، اس حصے کو انسان دیکھ لے۔ اس کے بعد مزید کئی آیات میں مال کے تعلق سے اور خاص طور پر یتیموں کے تعلق سے یاد دلایا۔ یتیموں کے تعلق سے اس لیے بھی یتیم کے مال میں لوگ زیادہ گھپلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں، آگ ڈال رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اتنی شدید وعید کے ساتھ بھی اگر وراثت کے مسئلے کو اتنا ڈھکا چھپا رکھا جائے کہ معاشرے میں اس کے تعلق سے کوئی گفتگو نہ ہو، مرنے کے بعد سالوں سال گزر جاتے ہیں، 10 سال 20 سال گزر گئے، ابھی تقسیم کی بات ہی نہیں آئی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اللہ رب العالمین کے احکام کو صرف نماز میں مانتے، اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے صرف وہی جانتے، حج فرض کیا ہے، حج پہ حج کرے جا رہے ہیں، عمرہ کرے جا رہے ہیں، لیکن یہاں بھائیوں کا مال سمیٹ کر کے بیٹھا ہے، بہنوں کا مال سمیٹ کر کے بیٹھا ہے، جو کوئی اور مستحق ہوتا تھا اس کے مال کو سمیٹ کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ عز و جل نے یوصیکم یہ لفظ استعمال کیا، وصیت، اللہ کی جانب سے وصیت۔ سوچئے تو صحیح، کسی ایک وصیت نامے کو پا کر کے اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، زمین جائیداد کے لیے کسی نے وصیت لکھ دیا ہو کسی کو، پورے فیصلے بیٹھیں گے، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، رشتہ داروں کو جمع کیا جائے گا، اللہ کی وصیت پہ کوئی دھیان نہیں ہے کسی کا۔ کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں، اور اولاد میں دونوں داخل ہیں، ہاں میل فیمیل دونوں، آپ کے بیٹے بھی داخل ہیں، بیٹیاں بھی داخل ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، اور کیا وصیت کیا ہے اس میں مزید آگے ذکر ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر و مؤنث کا جب معاملہ آئے گا، بیٹا بیٹی ہیں ان کو سنگل ڈبل کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ پھر کہا کہ اگر صرف کسی کی 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، ان کے مال کی تقسیم کا معاملہ کچھ اور ہوگا، کسی کی صرف اگر ایک بیٹی ہو اس کے مال کی تقسیم کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ ہمارے مسلم معاشرے میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، اس بنیاد پر بھی ایک یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے کہ ہمیں سب کو مل جل کر کے رہنا ہے، جتنے بھی بھائی ہیں کمانے کھانے والے، سب کے مال ایک جگہ جمع ہوں گے، اور اس کے بعد یہ سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کی کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ تو یہ ہے کہ جس دن کوئی بندہ انتقال کیا، انتقال کے بعد ان کے جنازے اور تجہیز اور تدفین کے لیے جو خرچہ ہوگا اس کے مال میں سے خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی قرض کی بات ہے، اس پر قرض کا معاملہ ہو تو اس قرض کی ادائیگی کی جائے گی، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وصیت کو بھی ذکر کر دیا کہ اگر کسی بندے نے وصیت کیا ہو، کسی بندے نے وصیت کیا ہو، اور وہ جائز وصیت ہونی چاہیے، جائز اس لیے بھی کہ کوئی شخص اپنے پورے مال کسی کا نام نہیں کر سکتا۔ جو اصحاب فرائض ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں حصہ بتا دیا ہے، آپ ان کے مال کو وصیت کے نام پہ خرچ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں سب خرچ کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پر، کہ جب اس صحابی نے کہا کہ میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو آخری اسٹیپ تھا، کہا 1/3 مال وصیت کر سکتے، 1/3 مال آپ وصیت کر سکتے کسی اور کے لیے، اس کے بعد نہیں، اور کہا وہ بھی زیادہ ہے۔ 1/3 مال ایک بڑی پراپرٹی ہو، 1/3 مال آپ نکالیں تو ایک بڑی رقم نکلے گی آپ کی۔ کہا کہ اگر وہ کوئی وصیت کر رہا وہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہم نے خطبہ مسنونہ میں پیش کی تھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا الحق الفرائض باہلھا، اللہ رب العالمین نے جن کو اصحاب الفرائض قرار دیا ہے کہ جن کے حصے مقرر ہیں قرآن میں، پہلے ان کا حق ادا کرو۔ فما بقی فہو لأولی رجل ذکر، پھر جو باقی مال بچ جاتا ہے اس باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا ان لوگوں میں جن کو اللہ رب العالمین نے اصحاب فرائض میں سے نہیں رکھا ہے۔ عربی اصطلاح میں اس کو عصبہ کہتے ہیں کہ اصحاب فرائض یعنی جن کے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کو دینے کے بعد جتنا مال باقی بچے گا پھر ان لوگوں میں تقسیم ہوگا جو اس کے خاص رشتہ دار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس تفصیل کو کہ جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں، نماز کی تفصیلات تو نہیں دی قرآن میں مکمل طور پر، اللہ رب العالمین نے روزے کی تفصیلات نہیں دی مکمل طور پر قرآن میں، حج کے بھی تفاصیل احادیث نبویہ میں موجود ہیں، لیکن جب فرائض کے ذکر کرنے کی بات آئی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کس کو ملنا ہے آدھا مال، کس کو ملنا ہے 1/3، کس کو ملنا ہے 2/3، کس کو ملنا ہے 1/4، کس کو ملنا ہے 1/6، کس کو ملنا ہے 1/8۔ اللہ رب العالمین نے اتنے سارے میتھمیٹکس کے ساتھ پورے قرآن میں ذکر کر دیا۔ تصور کیجئے آپ، جس نماز کی ادائیگی کے لیے ہم دن رات اور خاص طور پر ذکر کروں گا کہ جمعے کی حاضری، ہم سوچتے ہیں نا کہ ثواب کمانے کے لیے ہم سب سے پہلے حاضر ہوں گے، بالکل اللہ رب العالمین آپ کے اس حرص کو مزید بڑھائے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا حق دبا کر کے بیٹھا ہے وراثت کے معاملے میں، پھر وہ جمعے کے دن کے لیے کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، وہ اس ثواب کو تو لے سکتا ہے لیکن کل قیامت کے دن وہ ثواب کسی اور کو دے دینا پڑے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور کس کو دینا پڑے گا؟ جس کا آپ نے حق دبا کر کے رکھا ہوگا۔ وراثت کے مسائل جن بھائیوں نے تقسیم نہ کی ہوگی صرف اس بنیاد پر کہ بھائی مال کے بٹوارے کیوں کریں، ہم کیوں اس کو تقسیم کر کے ہم اپنے جو ہے امیج خراب کریں، لوگوں کے درمیان تھوڑے تھوڑے مال کے مالک ہو جائیں گے۔ ابھی جو ہمارا اسٹیٹس ہے معاشرے میں کہ ہم ایک بڑے پراپرٹی کے مالک ہیں، اللہ رب العالمین وہاں جن بہنوں کا حق دبایا ہوگا اس بھائی نے، پہلے ساری نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورۃ النساء کے آیت نمبر 7 سے لے کر کے 14 تک، آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 176 میں، ان آیات کو آپ کھول کر کے دیکھیے، پڑھیے، اور جن کے معاملات اگر اس سلسلے میں درست نہ ہوں اللہ رب العالمین سے خوف کھائیے اور اپنے معاملے کو صحیح کیجیے۔ نماز کی ادائیگی فرض ہے، اسی طرح سے فرائض اور وراثت کو تقسیم کرنا بھی فرض ہے۔ کسی کے گزرنے کے بعد ایک انسان جو اس مال کا حقدار ہوتا ہے اس کو ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ اگر کہیں حقوق ادا کرنے سے پہلے آپ گزر گئے اور آپ اس حقوق کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ بن کر کے کھڑے تھے، اللہ رب العالمین کے یہاں پھر کوئی حساب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ وہاں وہ مال تو نہیں دیا جا سکتا جو مال آپ نے یہاں کسی کا رکھ رکھا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج معاشرے میں خواتین کے ساتھ، اپنے مسلم معاشرے میں اگر عورتوں کے مالی حیثیت کو دیکھا جائے کہ ان کے پاس کیا کچھ پراپرٹی رہتی ہے، کتنے مال ہوتے ہیں، کیا ہے ان کے پاس، بتائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مردوں سے کہیں زیادہ ان عورتوں کا نام لیا ہے اور ذکر بھی کیا تو سورۃ النساء میں۔ اور بعض خواتین تو ایسی ہوتی ہیں کہ مردوں سے زیادہ ان کو حصہ مل جاتا ہے، ایسے بھی مواقع آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا مالدار بنایا ہے۔ ہماری خواتین بھی اللہ رب العالمین رحم فرمائے ان پر، ہماری خواتین بھی اپنے اس حقوق سے اس قدر جاہل ہو چکی کہ وہ آواز تک نہیں اٹھاتی ہیں، اور سوچتی بھی کیا ہیں کہ اگر بھائیوں سے مطالبہ کر لیا تو یہ جو آنا جانا ہے گھر میں یہ بھی بند ہو جائے گا۔ بھابھی اور نند کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمیں طعنے دینے شروع کریں گی کہ بھائی سے مال مانگ لیا، اس کا حق کیا بنتا ہے اس مال میں جو کسی کے باپ نے چھوڑا تھا۔ اس خاتون کو زبان استعمال کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے فرمان کے سامنے اپنی زبان چلا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جس کو حق دیا ہے ہم اس کے حق کے تعلق سے گفتگو کرنے لگے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جن کے والدین گزر چکے ہوں اور انہوں نے وراثت کو اب تک تقسیم نہیں کیا ہے، کئی سال گزر گئے ہوں یا چند دن بھی گزرے ہوں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے کہ اللہ اگر ہماری وجہ سے اس میں رکاوٹ آئی تھی ہمارے گناہ کو معاف کر دے اور ہم پہلی فرصت میں اس کو تقسیم کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اتنی تفاصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ قرآن میں دیگر عبادات کے مسائل اتنے تفصیل سے نہیں ملیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو، تاکہ کوئی شخص لڑائی جھگڑا نہ کرے کہ بھائی اس حدیث میں تو ہمارا اتنا حصہ دیا گیا ہے، آپ اس حدیث کو کیوں لے کے آ رہے ہیں،
اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا حصہ ہے بس. اور یہ تفصیل ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ فرض کردہ ہے. نصیبا مفروضہ کا لفظ استعمال کیا، نصیبا مفروضہ. پھر کہا فریضۃ من اللہ، کس نے فرض کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے. پھر کہا وصیۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ وصیت ہے. پھر کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اگر تم ان حدود کی پاسداری نہیں رکھو گے، ان حدود کو پامال کرو گے. پھر اللہ عز و جل نے جہنم کی وعید بھی سنائی ہے اسی مسئلے کے بعد، جہنم کی وعید سنائی ہے اسی مسئلے کے بعد. سوچئے کن لوگوں سے خطاب کیا گیا تھا؟ مومنوں سے خطاب کیا گیا تھا. اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہمارے یہاں ہیں بعض خواتین کی جانب سے بھی، ایسی خواتین موجود ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی سے کیا مانگیں گے، اسی کیا مانگیں گے چکر میں جو ہے بھائیوں کی لالچ اور ان کی جو حرص و طمع ہے وہ بڑھتا گیا، اور ماحول یہ بن گیا کہ پھر تقسیم کرنے کی کوئی بات سوچتا ہی نہیں ہے. اور جب بھائیوں کے درمیان یہ تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم نے بہنوں کی شادی بیاہ میں اتنے خرچے کیے ہیں، حتیٰ کہ باپ کہنے پر یہ اڑا ہوا رہتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کے نکاح میں اتنے لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں، اتنا جہیز میں دے دیا ہے. جہیز دینے کو کس نے کہا تھا؟ شادی اور بیاہ میں اتنے خرچ کرنے کو کس نے کہا تھا؟ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، کسی صحابی نے یہ تلقین کی. علماء اس چیز پر بیان دیتے دیتے تھک گئے بیچارے، لیکن لوگوں کے پاس، جن کے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت دی ہے، ان کو اپنی شان دکھانے کی فرصت نہیں ہے. آپ اپنی بیٹیوں کو پوری زندگی آپ لٹا دیجئے ان کے پیچھے، لیکن اگر وراثت کے مسئلے میں ناانصافی کی ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں یہ جہیز دیا ہوا اور شادی میں خرچ کیا ہوا کوئی کام نہیں آئے گا، یہ یاد رکھ لیجئے. اللہ رب العالمین کے یہاں حساب اس کا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے فرض کے طور پر آپ کو دیا تھا. حساب اس پہ ہے کہ وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم نے جس کی امانت تھی اس کی امانت کو تم نے ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر اس امانت میں خیانت کی ہے پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. وہ ناانصافی کرنے والے کو اس دنیا میں توحید پرست بھی ہوں لیکن کل قیامت کے دن بدلہ دلا کر کے رہے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، کون تنگ دست اور تلاش ہے، کون تمنگر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ المفلس منا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے جن کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جن کے پاس دینار و درہم نہ ہو، وہ مفلس ہے، وہ فقیر ہے، وہ تنگ دست ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المفلس من امتی یوم القیامت یأتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میرے امت کا مفلس کل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو نماز کا ثواب لے کر کے آئے گا. کون نماز؟ یہی جو نماز پڑھتے ہیں. مشرکین کے اعمال تو قبول ہی نہیں ہوتے، ان کا تو چھوڑ ہی دیجئے. جو اہل توحید ہیں جن کے اعمال قبول ہوتے ہیں، نماز کا ثواب لے کے پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں، وصیام، اور روزے کا بھی ثواب لے کر کے پہنچے گا، وزکات، زکات کے بھی ثواب ہوں گے، حج کے بھی ثواب ہوں گے، دیگر نیک اعمال کے بھی ثواب ہوں گے. لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ظالم بن کر کے آئے گا اور ظلم کیا ہوگا؟ یأتی یوم القیامت وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک ظلم کو گنایا، کہا کہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پہ بیجا تہمت لگایا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا. اللہ رب العالمین اس دن کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے ترازو نصب کیے جائیں گے، اس وقت ان مظلوموں کو پہلے ان کی نیکیاں دی جائیں گی کہ لے لو تم نیکی آج ان کا، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، سب کے صدقہ جو بھی کیے تھے سب دیتے جائیے مظلوموں کو جن پر آپ نے ظلم کیا تھا. اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کسی نے کسی کا مال ناحق دبا کے رکھا ہے، چاہے وہ وراثت کا مال ہو یا کسی اور طور پر ہو، اس مال کے برابر میں آپ کے ثواب اس کو دیا جائے گا. لے جائیے آپ نماز کے ثواب کو، تھوڑے سے مال کے لیے، اور مرنے کے بعد کتنا جاتا ہے اس کے پیچھے.
وہی تھوڑی سی قبر جو ملنی ہے، اور اس کے بعد آپ یہاں بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی کر لیجئے، پراپرٹی اور دکانیں اور مکانیں بنا لیجئے، کسی کے مال کو ہڑپ کر کے اور وراثت کے اور بہنوں کے حق کو کھا کر کے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کی نمازوں کا، روزے اور زکوٰۃ کے اور حج کے ثواب ان کو دے دے گا، اور جب ثواب ختم ہو جائے گا، ایسے مفلس جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثواب ختم ہو جائے گا تو ان مظلوموں کے گناہ کو لیا جائے گا اور اس بدبخت پر لادا جائے گا۔ نوبت یہاں تک کہ آئے گی کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کس شخص کے بارے میں کہا گیا؟ نماز پڑھنے والا ہی تو نماز کا ثواب لے کے جائے گا، کوئی اور تو نہیں ہوگا نا۔ جس کی نماز قبول ہوتے ہوں گے انہی کی تو بات ہو رہی ہے، جس کے زکوٰۃ قبول ہوئے ہوں گے، جس کا حج قبول ہوا ہوگا، جنہوں نے شرک کر کے بھی نمازیں پڑھی ہوں گی ان کا عمل نہیں قبول ہوتا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر آپ شرک کریں گے آپ کا بھی عمل سب برباد۔ اہل توحید بھائی، وراثت کے مسائل میں اگر کوتاہیاں ہیں اللہ سے توبہ کیجئے، قرآن کی روشنی میں اپنے اس مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ نہ جانے کب کس کی زندگی کی گھڑی اور سوئی بند ہو جائے، اللہ کے یہاں آپ ظالم بن کر کے پیش ہوں، اور جن کے باپ نے اپنی زندگی میں مال تقسیم کیا ہو اور ناانصافی کے ساتھ تقسیم کیا ہو، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے، یہ کہہ کر کے نہیں کہ باپ نے جو تقسیم کر دیا وہ ختم، اب ہم کیا دیں گے، باپ نے ہی یہ تقسیم کیا ہے، ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ بہنوں کا حق دے دیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ باپ جو آپ کا باپ کہلاتا تھا کم سے کم اس ظلم سے بچ جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، بڑے شدید وعید اللہ رب العالمین نے سنائی ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، آخری آیت پیش کرتا ہوں، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو یہ اللہ کے حد مقرر ہیں اس کی اگر وہ پاسداری نہیں کرتا، اس کو تجاوز کر جاتا ہے، اس کو خاطر میں نہیں لاتا ہے کہ ہم وراثت کے مسائل نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کس کو کس کا کتنا دینا ہے، ہم نے جتنا ابگا پایا، ہم نے جتنا سمیٹ پایا ہم کر لیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور وہاں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے، رسوا کن عذاب۔ مومن بندوں سے خطاب کیا گیا، اتنے طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے باوجود بھی اگر وراثت کے مال کو کھا کر کے ڈکار نہ لیتے ہوں تو پھر کل قیامت کے دن جو حساب و کتاب دینا ہے اس کی فکر اگر کسی کو واقعتاً اللہ رب العالمین پر ایمان ہے اور آخرت کے دن حساب و کتاب دینا ہے، اگر یہ ایمان ہے تو آج آپ اس معاملے کو، اس حساب کو چکتا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنَ الْمَالِ ام من حلال ام من حرام، صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا مال کے سمیٹنے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے گا، اور وہ دور آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، یہ موجود ہے، آج مسلمانوں کی زندگی میں موجود ہے۔ کتنا مال سمیٹ لیا جس کا بھی تھا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اللہ رب العالمین اس حلال و حرام کی تمیز کے بارے میں حساب تو ضرور لے گا۔ لہٰذا وراثت کے مال کو کھانے کے بعد مگن مت رہیے کہ ہم نے بہت کچھ سمیٹ لیا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں جو حساب دینا ہوگا اس کی فکر اگر آج کر لیتے ہیں تو خیر اسی میں ہے، اور اگر اس کو بھول کر کے گئے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کسی کا مال ہڑپ کر کے چھوڑ کے جائیں گے، بیٹا بیٹی نے اگر غلط استعمال بھی کیا تو یقیناً آپ کے لیے ہی وبال جان بننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے قرآن مجید کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے، میرے اہل توحید بھائیوں، گزارش ہے کہ وراثت کے مسائل پہ علماء سے، جو صحیح کتاب و سنت کے عالم ہیں، ان سے مسائل کو معلوم کر کے اپنے حساب و کتاب کو برابر کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں برکت دے گا، آپ خوش رہیں گے، آپ کی بہنیں بھی خوش ہوں گی، اور خواتین جن کو اللہ رب العالمین نے کوئی مقام و مرتبہ دیا ہے وہ بھی اپنے مقام و مرتبے کو پہچانیں، وہ اپنے حصے کو مطالبہ کریں اور کہیں بھائیوں سے کہ اللہ نے ہمیں حصہ دیا ہے، ہم کسی اور کے حصے کو نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے فرض کیا ہے وہ حصہ ہمیں دو۔ رشتہ داریوں کو باقی رکھنا ہمارا کام ہے، ہم باقی رکھیں گے، لیکن اگر تم یہاں کسی اور کا مال کھا کر کے جاؤ گے، اے بھائی تم ظالم بن کر کے جاؤ گے، ہم چاہتے ہیں کہ کہیں تم اس ظلم میں شکار نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مسئلے میں خاص طور پر دھیان دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ تو ہمارے ان مسلمان ساتھیوں کو، ان مسلمان بھائیوں کو جن کے والدین گزر چکے ہیں اور انہوں نے وراثت کے مسائل میں ابھی تک ڈھیلا پن اختیار کر رکھا ہے، تقسیم نہیں کیا ہے، اے اللہ تو ان کو توفیق دے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اس مسائل کو حل کریں، علماء سے اس سلسلے میں سوال پوچھیں
جو اللہ رب العالمین نے بیان کر رکھا ہے۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان ساتھیوں کو جو دین بیزاری کے شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو توفیق دے کہ دین سے قریب ہوں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنیں۔ ہماری خواتین جو اس مسئلے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کو اتنی سوجھ بوجھ دے، تو ان کو اتنی عقل دے کہ وہ اپنے حق کے مطالبے کر سکیں تیری کتاب کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں۔ الہ العالمین ہمارے ان لوگوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، توحید پر گزرے، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اے اللہ ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنے کسی جائز کام کے لیے قرض لیے ہوئے تھے، اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ تو اس کے راستے کو آسان فرما دے۔ بار الہ ہم مسلمانوں میں سے جتنے طرح کے اختلافات ہیں تو ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہماری آنے والی نسلوں کو، ذریتوں کو تو کتاب و سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔